السلام علیکم۔ گرو پاک میں آپ کو خوش آمدید۔ گرو پاک پاکستان کے زراعت کے سیکٹر کا گہرا جائزہ لیتی ہے۔ میں آپ کا میزبان غشارب شوکت ہوں۔ آج ہم اپنی زرعی نظام کی تحقیقات کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو جدید ٹیکنالوجی جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے یا پھر اس کو صرف ڈھانپ سکتا ہے؟ اس شو کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زراعت کی اس ملک میں کیا اہمیت ہے؟ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ 45% اس ملک کی آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے، یعنی وہ اس شعبے میں کام کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو بہت ساری پیداوار ہیں وہ یا تو گوداموں میں سڑ رہی ہے یا اسمگل ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی ایک سسٹم نہیں ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے۔ کرپشن بہت زیادہ ہے، جیسے ملک کے باقی سارے اداروں میں بھی ہے، لیکن اس شعبے میں زراعت میں ہائی لائٹ نہیں ہوتی کرپشن، کیونکہ نظام اس وقت ایسا ہے کہ وہ در بدر ہوا ہے، ایک جگہ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پھیلا ہے۔ پاکستان کی آبادی اس وقت روز بروز تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ہم قحط کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے کورس کریکشن یعنی اپنی جو موجودہ زرعی نظام اور کھانے کے طرز عمل ہے ان کو ٹھیک نہیں کیا تو وہ قحط کی صورت ایک حقیقت بن جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، سب کچھ برا اس وقت نہیں ہے۔ سرمایہ کار جو ہیں بیرونی ملک سے اور اندرونی ملک سے، وہ بہت ساری دلچسپی دکھا رہے ہیں اس شعبے کے اندر۔ حکومت کے مختلف ادارے، پاکستان کی افواج کی SIFC جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اور مختلف انٹرنیشنل سرمایہ کار جو JVs کر کے یعنی جوائنٹ وینچرز کر کے پاکستان کی زراعت میں شرکت کر رہے ہیں۔ لیکن مشکلیں پھر بھی بہت ساری ہیں۔ زراعت پر حال ہی میں لگائے گئے ٹیکسز جو IMF کی شرائط کے مد نظر لگائے گئے ہیں، ان کی وجہ سے کسان اور جو زرعی کاروبار سے منسلک افراد ہیں ان کی زندگیاں اور مزید مشکل ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ زراعت کو اس طرح سے ٹیکس کیا جا رہا ہے، اور یہ کسانوں اور دیگر جو افراد زراعت سے منسلک ہیں ان کے منافع اور ان کے کام کرنے کے طرز میں بہت ساری دشواریاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کیوں فکر کرنی چاہیے۔ تو آپ کو ہمارے زرعی سیکٹر کے بارے میں شاید اگر اتنا نہ پتا ہو تو آپ بالکل صحیح جگہ پہ، کیونکہ گرو پاک آپ کو وہ ساری چیزیں بتائے گا جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، پاکستان کی زراعت میں کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو نہ کبھی سامنے آئی ہیں اور جو نہ کبھی سامنے آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک وہ ساری معلومات پہنچائیں جو اب تک ڈھکی ہوئی تھی۔ دوسری بات، خوراک کی اس وقت بہت زیادہ بربادی ہو رہی ہے، اور کرپشن کے تحت اس کو ایک ایسے جکڑ میں لیا جا رہا ہے جس سے نکلنا اس وقت ناممکن سی ایک کہانی لگ رہی ہے۔ تیسری بات، مزدوروں کی آغائی۔ جو 45% آبادی اس ملک کی اس وقت زراعت سے جڑی ہوئی ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ اس شعبے میں کیا چل رہے ہیں؟ ان کو کیا پتہ ہے کہ ان کو اپنی پیداوار کی قیمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں پتہ تو آپ بالکل صحیح جگہ میں آئے۔ چوتھی بات، پاکستان میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک بہت بڑھتی ہوئی آبادی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں یا دیگر ادارے ان کا اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس بڑھتی ہوئی آبادی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اور پانچویں بات، سرمایہ کاری۔ ایک ہی سیکٹر بچا تھا جس میں حکومت یا بیرونی یا اندرونی جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے مداخلت نہیں کی تھی، اور IMF کے ٹیکسز کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کی نظریں بھی اس وقت زراعت کے شعبے پہ بہت تیزی سے آ رہی ہیں، اور ایک بہت مضبوط انداز میں وہ سامنے دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم سے ہم اس شو میں کریں گے، لیکن زراعت میں جو مختلف چیزیں ہیں اس کا مقصد ہے، اس کا سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا کہ وہ اس قدرت کے نظام میں کس طرح فٹ ہوتے ہیں،
وہ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا. میں اس شو میں آپ کے ساتھ اس لیے موجود ہوں تاکہ جو آپ کو شاید نہ پتا ہو وہ ہم تھوڑی سی کوشش کر کے آپ کو بتا سکیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. چاہے آپ ایک کسان ہو, طالب علم, سرمایہ کار, حکومتی افسر یا کوئی جو ہمارے مستقبل کے لیے فکر مند ہو, یہ شو آپ کے لیے. ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں جب ہم حقیقت کو سمجھیں گے, جدید تاریکیوں کو نمایاں کریں گے اور پاکستان کے بہتر سے بہتر زرعی مستقبل کے لیے کام کریں گے. ہمارے زرعی سیکٹر معیشت کے لیے بہت اہم ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا 45% آبادی اس میں کام کرتی ہے, لیکن جی ڈی پی کا یہ 20% حصہ بھی ہے. اس سے منسلک جتنے بھی اور دیگر سیکٹر ہیں جیسے ٹیکسٹائل ہو گیا اور فوڈ اینڈ بیوریجز کا جو سیکٹر ہے, لائف سٹاک ہے اور دیگر اس سے بہت سارے اہم ترین پاکستان کے جو معیشی سیکٹر ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے کبھی زراعت کو ایسے سوچا ہی نہیں کہ یہ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کی تکمیل کہاں پر ہوتی ہے. لیکن اس شو میں وہ ساری باتیں ہم آپ سے شیئر کریں گے جس سے آپ کو آگاہی مل جائے کہ اس سیکٹر میں کیا ہوتا ہے, کیسے چلتا آ رہا ہے اور آگے کیسے چلنے کو جا رہا ہے. تو آئیے ہمارے ساتھ شامل ہوئیے اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے اس میں دلچسپی کیوں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا, پاکستان کی 65% آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے, یعنی ہر 3 میں سے 2 لوگ 30 سال کی عمر سے کم ہیں. ہماری زندگیاں شروع ہونے کو جا رہی ہیں اور ملک دیوالیہ ہونے پہ کھڑا ہوا. اب ایسی صورتحال میں جو نوجوان طبقہ ہے وہ کہاں جائے؟ جس کے پاس ذخائر ہے وہ ملک سے رواں ہو رہا ہے اور جو یہاں ہے وہ نا امید ہو چکا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. میری جو جرنی ہے وہ پروفیشنل بھی ہے اور پرسنل بھی ہے. میرے والد صاحب نے ایک کمپنی شروع کی جس کا نام ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ. تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں میں اس شو میں کیوں انٹرسٹڈ ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. پاکستان کی 65% آبادی اس وقت 30 سال کی عمر سے کم ہے, یعنی ہر 3 میں سے 2 لوگ 30 سال کی عمر سے چھوٹے ہیں. ملک دیوالیہ ہونے پہ کھڑا ہوا ہے اور یا نوجوانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کرنی. میں بھی ایک نوجوان ہوں جو اس طبقے سے جڑا ہوا ہے. اصولاً یہ بات ہے کہ میں شہر میں ہوں اور گاؤں میں اس وقت نہیں ہوں, تو مجھے شاید آپ کی دیہاتی زندگیوں کے بارے میں اتنا نہ پتا ہو. لیکن کیونکہ اس سیکٹر کے بارے میں جو میری کمپنی ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ وہ معلومات فراہم کرتی ہے تاکہ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہتر سے بہتر فیصلہ لینے میں ان کی آسانی ہو. اس سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ نوجوان طبقے کو اس سیکٹر میں دلچسپی پیدا کی جائے اور اس سے وہ چیزیں سیکھیں جو آگے جا کے ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے. تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور واقعی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی زراعت میں کیا ہو رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے زراعت میں اس وقت کیا تباہی پھر چکی ہے اور مزید کیا آنے کو ہے. شاید آپ نے کلائمیٹ چینج, موسمی تبدیلی کے بارے میں سنا ہو. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ صرف پاکستان کو بٹ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. پاکستان ان 10 ملکوں میں سے ہیں جو زراعت سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے ہیں. 5ویں نمبر پہ پاکستان آتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس وقت اتنے بٹے ہوئے ہیں اپنے مسئلوں میں کہ کسی کو غور و فکر ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. غیر متوقع بارشیں, طویل خشک سالی اور شدید موسمی واقعات زیادہ متواتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ 2010 میں اور پھر 2022 میں ایسے فلڈز آئے, ایسی بارشیں ہوئیں جو ناقابل برداشت تھی. اس وقت ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال گزر چکے ہیں ان بارشوں کو, لیکن لگ بھگ 22 سے 24 لاکھ لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں نہیں ہیں. وہ ریلیف ٹینٹس میں ہیں جو حکومت نے اور بین الاقوامی اداروں نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے آپ کے گھر پھر سے بنائیں گے. لیکن اس کا فنڈ کہاں گیا؟ ان کے گھر پھر سے کیوں نہیں بنائے گئے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے لیے کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ایسے سوالوں کے جواب سب کے پاس ہونے چاہیے, اور خاص کر کے جب اتنا غمگین اور اتنا سنگین مسئلہ ہو. لیکن اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو موسمی تبدیلی کو سمجھنا ہوگا.
موسمی تبدیلی کا جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہماری مٹی سے جڑا ہوا ہے. اب اگر ہم اس شو میں گرو پاک کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو کیسے گرو کریں گے؟ ہم تبھی گرو کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک ہی منصوبہ ہو اور اسی منصوبے کے تحت عام شہری, حکومت, ہماری شرکتیں اور دیگر جو ادارے ہیں وہ ساتھ ایک نظریے کے ساتھ کام کریں. لیکن ایسا اس وقت نہیں ہے. پاکستان میں نارتھ اور ساؤتھ پول کے بجائے سب سے زیادہ دنیا کے گلیشیئر ہیں, 7,000. کیا آپ کو یہ بات پتہ تھی؟ شاید نہیں. لیکن جب زیادہ گرمی ہوگی, جو 2 سے 3 ڈگری اس وقت اندیشہ ہے کہ زیادہ گرمی ہو آنے والے سالوں میں, تو یہ گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھلیں گے. جب زیادہ تیزی سے پگھلیں گے مطلب پاکستان کے پہاڑوں سے کراکورم, ہمالیہ اور ہندو کش سے اور تیزی سے پانی آئے گا. وہ پانی کہاں جائے گا؟ ہمارے پلین ایریاز میں جو ہمارا پنج آب ہے, 5 دریاؤں کے اندر آئے گا, اور جو پنجاب میں وہ تباہی پھیرے گا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہمارے ڈیم کیوں نہیں بنائے گئے؟ ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے بڑا ڈیم بنانے کے لیے, لیکن آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم تو بنا سکتے ہیں کچھ علاقوں میں جہاں وہ پانی کو کسی طریقے سے روک سکے. پھر وہ علاقے بھی آپ زراعت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ پانی جوڑیں اور آپ بلوچستان کی طرف بھیج دیں کنال کے ذریعے, تو اتنی ساری زمین ہے جو اس وقت بنجر پڑی ہوئی ہے جو زراعت کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے. سب سے بڑا جو کلائمیٹ چینج یا موسمی تبدیلی کا جو اثر آتا ہے وہ ہماری مٹی کے اوپر آتا ہے. مٹی کی تباہی اور اس کی کمزوری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کو زراعت کو سمجھنا ہے, آپ کو مٹی کو سمجھنا ہے. جب آپ ایک اچھی زرخیز زمین کو دیکھتے ہیں تو اس کی مٹی گیلی بھی ہوتی ہے اور وہ ہاتھ میں آرام سے آ کے ٹوٹ بھی جاتی ہے. لیکن جب مٹی سخت ہو جاتی ہے, وہ پتھر کی طرح ایک گولا بن جاتا ہے اور اس گولے میں کچھ بھی اگانا ناممکن ہو جاتا ہے. جب ایک پودا آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کو جنم لینے کے لیے اس کے جو روٹس ہیں, اس کی جو جڑیں ہیں, ان کو زمین کے اندر جانی ہوتی. یہ جو تباہی ہے, کم پیداوار اور کیڑے مکوڑوں کے لیے زیادہ حساسیت کا سبب بنتی ہے, جو کسانوں کو مزید کیمیکل یعنی فرٹیلائزر اور پیسٹیسائیڈ استعمال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اس طرح یہ جو چکر چلتا آ رہا ہے وہ برقرار رہتا ہے. خوراک کی پیداوار کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کسان کو غربت کی طرف دھکیل رہی ہیں, جبکہ خوراک کی غذائی معیار گر رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اجناس اگانے میں زیادہ پیسے لگ رہے ہیں, لیکن اس میں جو توانائی ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہ آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جو حضرات 20 یا 25 یا 30 سال پہلے کنو کھاتے تھے, اس کنو میں جو توانائی ہوتی تھی آج آپ کو شاید 4 کنو کھانے پڑے. آج کا کنو شاید سائز میں بڑا ہو, لیکن اس کا ٹیسٹ اور اس کی جو توانائی فوائد ہیں وہ بہت کم ہیں آج کے مقابلے میں. یونیسیف کے مطابق پاکستان کے 40% کے قریب 5 سال سے چھوٹے بچے دائمی غذائی قلت کی وجہ سے چھوٹے رہ جاتے ہیں, جو ان کی عالمی اور جسمانی ترقی کو سیدھا اثر انداز کرتی ہے. اس کی وجہ سے پاکستان is one of the top most malnourished countries in the world. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ملک کے نوجوان بچے ہیں ان میں وہ طاقت اور جسمانی قوت نہیں ہے کہ وہ عالمی سطح پہ کمپیٹ کر سکے. اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی چیز کی انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو, لیکن یقینی طور پہ وہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. چلیے اب ایک ایسے پاکستانی کا میں آپ کو تعارف کرواؤں جنہوں نے پاکستان کی زراعت کی تقدیر ہمیشہ اور جاویدانہ طریقے سے بدل دی ہے. پکنک ان کا کارنامہ ہے اور اس کا مطلب ہے پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری, PQNK. مسٹر آصف شریف جو سر گروہ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, انہوں نے یہ ٹیکنیک کو سر انجام دیا ہے. 1970 کی دہائی میں جب بھٹو نے نیشنلائزیشن کی, مسٹر آصف شریف کی سر گروہ فیملی بھی متاثر ہوئی. ان کی جو آئل ایکسٹریکشن مل تھی وہ ختم ہو چکی تھی. مسٹر آصف اس وقت امریکہ میں پڑھ رہے تھے. جب ان کی واپسی ہوئی تو انہوں نے انڈسٹری کی طرف قدم نہیں اٹھایا, انہوں نے زراعت, فارمنگ, ایگریکلچر کی طرف قدم اٹھایا. اور
पिछले 50 सालों के अंदर उन्होंने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी ज़राअत बल्कि आलमी सतह पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि ये पिकनिक क्या है और इसका मतलब क्या है और इसका कारनामा क्या है। आए मैं आपको बताता हूँ। 2008 में डॉक्टर आसिफ शरीफ ने ब्राज़ील का एक दौरा किया। वहाँ पर वो एक ब्राज़ीलियन किसान की अपने गन्ने पे मदद कर रहे थे। कोई एक ऐसा पेस्ट आ गया था जिनके पास उसके लिए हल नहीं था। उन्होंने मिस्टर आसिफ शरीफ को पाकिस्तान से ब्राज़ील बुलवाया। डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब ने उनका मसला हल किया। उसके बाद डॉक्टर आसिफ ने अपनी तमन्ना उस काश्तकार के सामने रखी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से कोशामंद था कि मैं अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को जाके देखूं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप मेरा प्लेन लीजिए और जाएं अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। वो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट की तरफ नदी के पार लैंडिंग स्ट्रिप पे उतरे, बोट के अंदर बैठे और अपस्ट्रीम जाने लगे। जब उस नदी में उन्होंने सफ़र किया तो चारों पासे उन्होंने देखा कि एक ऐसा माहौल, एक कुदरती माहौल सामने उनके चलता रहा और उन्होंने सोचा कि यार 10,000 साल हो गए हैं इस जगह को, शायद उससे ज़्यादा भी, यानी ज़राअत को रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 10,000 साल हो गए हैं और यहाँ पर जानवर, इंसान, सब्जियाँ, फल, फ्रूट, हर तरह की चीज़ उग रही है और अमन से सब कोई रह रहा है। यहाँ ना कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ है, ना पेस्टिसाइड का, ना हर्बिसाइड का, ना वीडिसाइड का। क्यों? क्योंकि कुदरत के ख़िलाफ़ वो निज़ाम नहीं चल रहा था। जब आप कुदरत के ख़िलाफ़ कोई एक चीज़ करेंगे, इस दुनिया के तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ जाएंगे, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, तो नतीजा आपके हक़ में कभी नहीं हो सकता। हाँ, शायद आर्जी तौर पे आपकी पैदावार बढ़ जाए, लेकिन यकीनन लॉन्ग टर्म में आपकी जो मिट्टी की तवानाई है और उसकी जो मजबूती है वो कमज़ोर होगी, आपकी यील्ड गिरेगी और जो हेल्थ अफेक्ट्स आपको और जो वो ग़ज़ा खाएंगे उनको होगी, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आइए अब बात करते हैं कि आलमी सतह पे रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर या जो कुदरती निज़ाम काश्तकारी है वो कैसे अमल दरामद हो रहा है। इसका नाम बहुत सारे तरीक़ों में जाना जाता है। इसको पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, इसको रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है और इसको पाकिस्तान में मिस्टर आसिफ शरीफ के हम शुक्रगुजार हैं कि इसको हम पिकनिक के नाम से जानते हैं। प्रोनाउंस्ड पिकनिक एज इन हम पिकनिक करने जा रहे हैं, पर इसकी स्पेलिंग PQNK होती है, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। अंग्रेज़ी में इसकी ट्रांसलेशन है सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। और इसके नाम के मतलब से ही आप शायद समझ जाएंगे कि ये एक कुदरती अमल है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया का असूल बनाया हुआ है, उसी को कायम और दायम रखने की एक कोशिश है। अब हम आपसे बात करते हैं कि हम जेनरेटिव से डीजेनरेटिव से वापस हम सस्टेनेबल और रीजेनरेटिव में कैसे आ चुके हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स आपको शायद लग रही हो, लेकिन मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि पहले कुदरती निज़ाम चलता आ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम के बाद एग्रो इनपुट केमिकल कंपनीज़ ने शिरकत की और जंग में अपने केमिकल बेचने के बजाय वो किसानों को बेचने लग गए, तो आपके खाने में तेज़ाब डलने लग गया और आपको लगा वाह पैदावार तो बढ़ गई, तो क्यों ना हम यही खाना खाते चले। लेकिन इससे कैंसर और दीगर बीमारियों की वजह से अब लोगों को ज़्यादा शऊर पैदा हो रहा है कि ये खाना हमारे लिए मुज़र है, ये नुकसानदेह है। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक सेहतयाब और फ़ायदेमंद और लंबी तवील ज़िंदगी जिएं, तो हमें कुदरती यानी ऑर्गेनिक खाने की ज़रूरत है। अब लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक खाना जो है वो बहुत महंगा होता है। हाँ, होता है कुछ हद तक, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन निज़ाम को इतना मुश्किल बना दिया गया है आम किसान के लिए कि वो कुदरती काश्तकारी के तर्ज पे अमल करने के लिए उसको बहुत सारी जिद्दोजहद और मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी ज़िंदगी एक इनपुट बेस्ड सिस्टम जो एक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है उस पे चलना उसके लिए ज़्यादा आसान होता है, ना कि वो एक ऑर्गेनिक या कुदरती तौर पे लेके चले। अब मैं आपको 2 मिसालें दूंगा आलमी सतह पे, जिससे आपको शायद समझ आए कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है। ये एक मिक्स्ड फार्मिंग अप्रोच है
جس میں فوڈ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک ایکو سسٹم بلڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے کی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, مٹی کی اہمیت بہت ضروری ہے کاشتکاری میں, ایگریکلچر میں. تو ہم ایک طریقہ کار جو ساری فصلوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے. جب میں شو کی تیاری کر رہا تھا, میں نے سوچا اس کو میں کیسے بتاؤں یا کیسے ظاہر کروں. میں نے کہا آج کل کی عوام جو نیٹ فلکس اور یوٹیوب پہ بھری ہوتی ہے وہ تو فلموں سے ہی سیکھتی ہے. تو میں نے بھی ایک فلم دیکھی, اس کا نام تھا دا بگیسٹ لٹل فارم. 2 لوگ تھے, ایک کپل جو کیلیفورنیا میں رہتے تھے, ایک ویڈیو پروڈیوسر تھا اور ایک اس کی بیوی تھی. انہوں نے ایک کتا اڈاپٹ کر لیا, گھر میں کتا رکھ لیا. لیکن جب وہ صبح کام کرنے جاتے تھے باہر تو وہ کتا بھونکتا رہتا تھا, وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا یار اب کیا کریں. انہوں نے کہا یار ہمارا ایک خواب تھا کہ ہم اپنا ایک فارم شروع کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کتے کو بھی کھلی جگہ مل جائے گی, چلو ایک زمین لے لیتے. انہوں نے ایک بنجر ترین زمین لی جہاں پر کنو کے یا شاید نیمبو کے باغ تھے, اور اس کو ایک ایسا جنگل, ایک ایسے میدان میں 7 سالوں میں ٹرانسفارم کیا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں. اس مووی نے, اور میں آپ کو داد دیتا ہوں یا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور یہ مووی دیکھیے گا, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے, کہ اس نے تقریباً ایک ایسا کام کیا جو اب ایپریکاٹ فارم, جو ان کے فارم کا نام ہے, وہ 200 سے زائد پھل, سبزیاں اور اجناس پیدا کر رہی ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت جا رہی ہیں. ان کے پاس مرغیاں ہیں, ان کے پاس سور ہیں, ان کے پاس مختلف طرح کے جانور, مال مویشی ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک ایسا طرز عمل کر دکھایا جو کیلیفورنیا میں جہاں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے, نہ صرف پانی کو بچایا, اپنی زمین کو انہوں نے واپس سے زندہ کیا, اپنی مٹی کو بہتر بنایا, اور ایگرو ٹورزم کی انڈسٹری بھی اسٹیبلش کی. یعنی جو لوگ کیلیفورنیا وزٹ کر رہے تھے وہ ان کے فارم پہ ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جانے لگے. اب نہ صرف انہوں نے 4-5 آمدنی کے ذریعے بنا لیے کہ فارمنگ کے تھرو انہوں نے کراپس اگائے, ویجیٹیبلز اگائے, پھل اگائے, اجناس اگائے, مال مویشی اگائے, بٹ ان نے ایگریکلچر ٹورزم بھی شروع کر دی. اس مووی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اتنا بڑا انڈا ہوتا ہے اور اس انڈے کے اندر ایک اور انڈا ہوتا ہے, اور کہہ رہے ہیں, وہ مارکیٹ والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 30 منٹ کے اندر اندر ڈلیوری ہوتی ہے اور یہ بک جاتا ہے, کیونکہ جو اس شہر کے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ خوش ہیں ان کی پیداوار سے. وہ کہتے ہیں اس میں جو توانائی ہے, اس میں جو ٹیسٹ ہے, اس میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک ریئل لائف سٹوری تھی جو 7 سال لگی ہے اس فلم بنانے میں اور اس فارم کو تیار کرنے میں, اور اس میں بہت ساری مشکلیں بھی سامنے آئیں. آپ کو یہ فلم دیکھ کے پتہ چلے گا کہ زراعت کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, خواری ہے, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر وہ آپ کو ایسی خوشی دیتی ہے کہ نہ صرف وہ دائمی ہے لیکن جاویدانہ ہے. آرگینک فوڈ نقصان دہ کیمیکلز سے پاک رکھتا ہے کھانے کو. آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ آپ کے کھانے میں کیا جا رہا ہو, لیکن اس کو آپ تیزاب ہی سمجھیے. اگر آپ تیزاب اپنے کھانے اور اپنے جسم میں ڈالیں گے تو آپ نتیجہ خود ہی سوچ لیجئے کیا ہوگا. آرگینک فوڈز اور یا قدرتی کھانے ان کیمیکل سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس سے آپ کے صحت پہ نقصان دہ اثرات نہیں ہوتے. ایک ایسا نقصان دہ اثرات شاید آپ سوچ سکتے ہیں اور آپ واقف ہوں, کینسر ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ پچھلے 75 سال یا 100 سال میں کینسر اتنا زیادہ بڑھ کیوں گیا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے جسم میں کیا کھانا ڈال رہے ہیں, ہم کیا خوراک کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان دہ بیماریاں ہو رہی ہیں. پچھلے 75 سال میں صحت کے لیے ایک قابل قدر سرمایہ کاری کا جو نظام شروع ہوا ہے, اس سے در حقیقت آرگینک یا قدرتی کھانا کا انتخاب کاشتکاروں کے لیے کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کسانوں کے لیے ایک بہتر نظام بنانے کی ضرورت ہے جو نقصان دہ کیمیکلز سے کم ایکسپوز کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسان جب فیلڈ میں کام کرتا ہے ان کو سپرے کرنے ہوتا ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو جب وہ سپرے کرتے اپنے منہ پہ پٹا لگاتے. پٹا کیوں لگاتے؟ اپنے آپ کو اس تیزاب سے بچانے کے لیے. اس کو وہ دوائی کہتے ہیں. دوائی کیا کرتی ہے کام؟
دوائی میں ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں. اب جو بندہ اسپرے کر رہا ہے اگر وہ اپنا منہ اور ناک اور پوری گیئر پہن کے جا رہا ہے تو ظاہر سی بات اس میں کچھ ایسی چیز ہے جو انسانی استعمال کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں اور انہوں نے مونو کراپنگ کی ہوئی ہے, یعنی صرف ایک فصل لگائی ہوئی ہے اپنے پورے فارم پہ, اس کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. جب کیڑے مکوڑوں کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اور اس کی جگہ میں جڑی بوٹیاں یا سبزیاں نہیں لگی ہوتی تو ان کو فرٹیلائزر اور پیسٹ کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایک مثال سے سمجھیے, اگر میں 20 سال سے کاشتکاری کر رہا ہوں ایک ہی زمین پہ, ہر سال میں گندم لگاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں گنا لگا لیتا ہوں یا گندم یا پھر کپاس, تو پھر جو کیڑا ہے اس کو بھی پتہ ہے گندم آنی ہے پھر کپاس آنی ہے, تو پھر کیڑا بھی بہت عادی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ کیڑے کو ہٹانے کے لیے آپ کو ایک ایسا نظام پیدا کرنا ہوتا ہے جو اس کو قدرتی طور پہ کاؤنٹر کرے. لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے جب قدرت کے سارے جو اعمال ہیں وہ ساتھ کام کر رہے ہوں. جب آپ کے درخت, آپ کی جڑی بوٹیاں, آپ کی سبزیاں, آپ کے فصل یا اجناس اور آپ کے جانور ایک ایکو سسٹم کا حصہ ہوں. تو آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جو یہ ایک قدرتی نظام ہے جس کو آرگینک فوڈ کہا جاتا ہے وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ آرگینک کراپ کی ییلڈ جو ہے وہ عموماً اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ صرف بغیر کیمیکل کے اگایا جا رہا ہوتا ہے, لیکن ان میں وہ پریکٹسز کا استعمال نہیں کیا جاتا جس سے ییلڈ مزید بڑھ جاتی ہے. پکنک پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری جس کا میں نے پہلے آپ کو تعارف کرایا, ایک قدرتی عمل ہے جس کے لیے خریدے گئے انپٹس کی ضرورت نہیں ہوتی, اور پچھلے 15 سال جب سے اس کا انتخاب ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ ییلڈ کا ہمیں نظر آیا ہے. 40 سے 50% ییلڈ بڑھی ہے, پروڈکشن کاسٹ 2 سے 3 گنا کم ہے, اور توانائی بھری کوالٹی کا کھانا آپ کو مل رہا ہے. وہی کنو کی مثال ہے کہ 30 سال پہلے جو کنو آپ کھاتے تھے شاید وہ سائز میں چھوٹا ہوتا تھا لیکن ایک کنو میں آپ کا کام ہو جاتا تھا. آج آپ کو بڑا کنو ملے گا مارکیٹ سے لیکن 4 سے 5 کنو کھانے پڑیں گے اتنی توانائی حاصل کرنے میں. آم کا بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے. اگر میں آج کل اتنی گرمی ہو رہی ہے, گرمی کے بعد رات کو کھانے کے بعد بیٹھوں, میں کھانا پیٹ بھر کے کھا بھی لوں پھر بھی 4 آم کھا جاؤں میرا پیٹ نہ بھرے. لیکن اگر آپ یقین میں آپ کو دلاتا ہوں پکنک پہ اگایا ہوا ایک آم کھائیں گے, نہ صرف اس کی مٹھاس, اس کی خوشبو اور اس کی جو توانائی ہوگی کہ آپ ایک آم بھی آپ کے لیے کھانا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کا پیٹ بھر دے گا. کھانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو وہ طاقت دے, ایک توانائی دے, اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جس سے آپ کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت اہم ہے. 3 طرح کے کیسز میں سامنے لا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ کسی بھی ایک کیس میں فال کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا اور اگر فیزیبلٹی بنتی ہے اس کو ٹرائی کیجیے گا. پہلے میں کسان بھائیوں کی بات کرتا ہوں. پاکستان میں پچھلے 75 سالوں میں کیونکہ تعداد بڑھتی گئی تو زمین کی جو سائز ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی گئی. فرض کریں ایک شخص تھا جو پارٹیشن کے بعد اس کو 20 ایکڑ زمین ملی, اس کے 4 بیٹے ہوئے, وہ تقسیم ہو گئی 5 ایکڑ میں. اب ان 4 بیٹوں کے آگے کتنی اولاد ہے تو زمین چھوٹی ہوتی گئی, اس حد تک کہ وہ سارے شہر چلے گئے اور 1 یا 2 لوگ اب گاؤں میں موجود ہیں جو وہ سارے 20 ایکڑ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا خیال کون رکھے گا؟ اس کے لیے بھی ایک پکنک کا سولوشن ہے, اس کو کہتے ہیں 1 ایکڑ پراسپیرٹی ماڈل, اور یہ یوٹیوب پہ ویڈیو اویلیبل ہے. اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ 1 ایکڑ سے ورٹیکل فارمنگ یعنی اگر آپ پیداوار اونچی اگائیں اس سے آپ 1 سال میں 10 لاکھ روپے سے زیادہ آمدنی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کیونکہ 1 ایکڑ کے پیمانے پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہت طور طریقے سے چلنا ہوگا اور جو ماڈل ہے اس کو آپ نے صحیح طریقے سے فالو کرنا ہوگا. دوسری طرف میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو شہر میں رہتے ہیں, جو مڈل انکم گروپس ہیں یا جن کے پاس زمین اتنی زیادہ نہیں ہے, چاہے وہ 120 گز کے مکان میں رہتے ہوں یا 1 کنال میں رہتے ہوں. جو آپ کا علاقہ ہے, جو آپ کا ٹاؤن ہے, اس میں شاید ایک خالی پلاٹ ہو, شاید وہ خالی پلاٹ 200 گز کا ہو, 2 کنال کا ہو یا اس سے بھی چھوٹا ہو,
لیکن اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو لیول کر سکتے ہیں, آپ اس میں بیڈ بنا سکتے ہیں, 3, 6, 8, 12 جتنی ہی جگہ بنتی ہے, اور ان بیڈ پہ آپ سبزیاں اگا سکتے ہیں جو آپ کے اور آپ کی کمیونٹی میں دے سکتی ہیں, جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب 1 یا 2 سیزن گزر جائیں گے, محلے والے بھی دیکھیں گے کہ ہاں یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, شاید ہمیں ایک اور پلاٹ اس کے لیے دے دینا چاہیے. تو آپ اور آپ کے علاقے والے, جو آپ کے ایریا میں لوگ رہتے ہیں, وہ اس سے ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو آپ کے علاقے میں کمزور لوگ ہیں, جو بے روزگار ہیں, جن کے پاس شاید کھانا نہ ہو, جو سیلانی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, ان کو آپ کھانا فراہم کر سکتے ہیں, اور ایک دینی عمل پہ بھی آپ کچھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ میری ایک گزارش ہے جن لوگوں کے پاس, جن کے ایریا میں تھوڑی سی خالی زمین ہے, آپ اس زمین کا ایک اچھے طریقے سے استعمال کیجئے. زمین کو بنجر نہ رہنے دیجئے جب تک کوئی گاہک نہیں آئے گا. اس کا صحیح سے کوئی استعمال کرنا سوچے گا تو آپ کی کمیونٹی کا فائدہ ہوگا. اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے گھر میں ایک بہت بڑا لان ہو یا پھر ان کے چھت پہ خالی جگہ ہو. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ لان کہاں سے آیا اور کیوں آیا. گوروں کے زمانوں میں 16ویں صدی 17ویں صدی بہت بڑے بڑے زمیندار ہوتے تھے, اور وہ اپنے جو ان کی جو کوٹھی ہے یا اپنے گھر کے باہر بہت بڑی خالی جگہ چھوڑ دیتے تھے, پھر صرف گھاس لگا دیتے. اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اپنے علاقے, اپنے جو اپنے غریب لوگ ان کے انڈر کام کرتے تھے, ان کو دکھانے کے لیے تھا کہ یہ اتنی ساری زمین ہے اور ہم اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں, اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ زمین پہ کچھ لگائیں نہ لگائیں, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے پاس اتنی ساری دولت ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ زمین خالی چھوڑ رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. ٹھیک ہے جی, مان لیا آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن آج کے دور میں جہاں قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں کا خیال رکھنا اپنے آپ کا ہی اتنا مشکل ہو گیا ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا بہت بڑا لان ہے اس کو آدھا کریں, اس میں ریزڈ بیڈز بنائیں اور اپنی سبزیاں اپنے گھر کے لیے خود بنائیں. نہ صرف آپ کو سبزیوں کا خرچہ بڑھ جائے گا, لیکن آپ ایک قدرتی کھانا کھا سکیں گے. اگر آپ کے چھت پہ جگہ ہے اور آپ نے شاید سولر لگایا ہو یا نہ لگایا ہو, وہاں بھی آپ ووڈن ریز بیڈز بنا سکتے ہیں. لکڑی کے 4 حصے لیجئے, اس کے نیچے ایک گتا لگائیے, اس میں مٹی ڈالیے اور وہاں شروع ہو جائیے. ایسے 3 لگا دیں, اس میں اپنی سبزیاں آپ خود لگا دیں گے اور آپ کو پھر سبزیوں کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. ایسے اگر آپ کے لان میں جگہ ہے, آپ پھل کی ٹریز بھی لگا سکتے ہیں, یعنی درخت, نیمبو لگا لیں یا پھر کنو لگا لیں, یا اگر آم کی جگہ ہے تو آم لگا لیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ اپنے گھر میں خود کر سکتے ہیں. یہ ایسے اقدامات ہیں جن سے نہ صرف آپ کے گھرانے کو فائدہ ہوگا, بلکہ دیکھتے دیکھتے اور لوگ, آپ کے قریبی رشتہ دار, دوست یار متاثر ہو کے ان قدموں پہ چلیں گے, اور دیکھتے ہی آپ کو خود دلچسپی پیدا ہوگی. تو یہ کچھ طریقہ کار تھے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پکنک کو اپنی زندگی میں خود لا سکتے ہیں. جو بڑے زمیندار ہیں ان کو پہلے سے ہی اس بارے میں پتہ ہے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, آپ 1 ایکڑ اپنا پکنک پہ کنورٹ کیجئے, اور اگر آپ نے اپنی پوری زمین یا آدھی زمین پھر پکنک پہ کنورٹ نہ کی, میں آپ کو بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا اور جن سے میں آپ کو کنیکٹ کروا سکتا ہوں, جنہوں نے پکنک پہ شفٹ کیا اور ان کا جو رزلٹ تھا وہ ایسا تھا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی. ان کی جو لاگت ہے, جو ان کی کاسٹ ہے, وہ لیس دین 50%, ان کی ییلڈ 2 سے 3 گنا بڑھ چکی ہے. اور سب سے بڑی بات, کھانا قدرتی ہے, آرگینک ہے, اس میں ملاوٹ نہیں ہے. تو کھاتے ہیں جب وہ کھانا تو اس میں ٹیسٹ بھی آتا ہے. اب آپ کو شاید پتہ ہو, ہم کراچی سے ہیں, اور کراچی والے جو ہیں وہ ذائقے کے بہت جو ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ بھائی کھانے میں ذائقہ ہو. پنجاب میں جو ہے زیادہ ذائقے پہ زور نہیں ہوتا, ہوتا ہے کہ زیادہ کھانا ہو. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پکنک میں نہ صرف آپ کو ذائقہ ملے گا, لیکن آپ کو کوانٹٹی بھی ملے گی. تو آپ شرمائیے مت. 100 ایکڑ کے مالک ہیں, 50 ایکڑ کے مالک ہیں, 1000 ایکڑ کے مالک ہیں. میں کہہ رہا ہوں 1 ایکڑ. اگر آپ کے مربوں میں, کنالوں میں زمین ہے, 1 کنال, 1 مربع آزما کے دیکھیے, اور میں آپ کو یقین دلانی کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی ایسی تبدیل ہوگی کہ شاید کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں. اس سفر میں کیا کامیابیاں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی گئی ہیں. اب آگے کے جو عمل ہیں وہ ہم ایک شارٹ بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گرو پاک.